dua can change takdeer. And dua can change what? Okay, dua can change uska rizq. یہ جو آیت ہے ہم رزق بڑھاتے ہیں ہم رزق گھٹاتے ہیں, تو ڈیلی کا ڈیلی جب لکھا جا رہا ہے تو ظاہر ہے جب ایک بندہ نیک عمل کرے گا کتنی موٹیویشن ہے. آپ سوچیں کہ فری ول ہے کہ نہیں ہے, کہ ڈیلی کا ڈیلی لکھا جا رہا ہے. لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ اگلا سال لکھا جانا ہے, اس میں آپ اللہ سے بہت سی باتیں منوا سکتے ہیں اللہ کو بیک کر کے. سو یو ہیو آل دا کنٹرول یو وانٹ, یو ہیو آل دا فری ول یو وانٹ, رائٹ. آپ اللہ سے ہی منوا سکتے ہیں اللہ کی منت سماجت کر کے کہ مثال کے طور پہ if you like someone, مثال کے طور پہ if you want to achieve something, as long as it's halal, it's good for you, it's productive, right. And you can also pray to Allah کہ اللہ اس چیز کو بہتر بنا دیں اگر وہ چیز اتنی بری نہیں ہے کہ وہ بالکل بھی بہتر نہیں بن سکتی. So you can make all these du'as. اور تقدیر سے باقاعدہ دعا جا کے لڑتی ہے اور تقدیر کو چینج کر دیتی ہے. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, ابن قیم کا بھی یہی ایگزیکٹلی اس طرح کا کوٹ ہے. سو دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. یہ والی تقدیر جو ڈیلی لکھی جا رہی ہے, دس کین چینج, دس کین آلٹر, اینڈ سم ون از ڈوئنگ چیریٹی, سم ون از میکنگ دعا, اس کی وجہ سے جو ہے اس کی وہ تقدیر آلٹر ہو جائے گی. سو ہاؤ بیوٹیفل اے کنسیپٹ دس از, اینڈ دس آنسرز آل دا کوسچنز. لوگ پوچھتے ہیں وٹ آر وی ڈوئنگ دین, اینڈ وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ. ہم دعا نہیں کر رہے, ہمیں توفیق نہیں ہو رہی, بٹ ون تھنگ از ٹو بی شیور, دیٹ وچ کین ناٹ چینج از دیٹ واٹس ریٹن ان اللوح المحفوظ. یہ والی تقدیر تو چینج ہو جائے گی جو فرشتے لکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ کسی فرشتے نے, ظاہر ہے فرشتے نے لکھا 4 منتھ کا جو بچہ تھا اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ لکھ دی کہ لیٹ سے اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے 1 مارچ 2019. اب اس کے رشتہ دار دعائیں کرتے ہیں, یا وہ بندہ بہت دعا کرتا ہے, یا وہ بندہ نیک اعمال کرتا ہے. اوکے, لیٹ سے 10 سال پہلے 2009 میں اچانک سے وہ گڈ ڈیڈز کرنا شروع کر دیتا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی دکھاتا ہے, چیریٹی کرتا ہے. آل دیز ڈیڈز ایکسٹینڈ دا لائف اسپین آف اے پرسن حدیث کے مطابق. تو اس کی جو عمر ہے وہ بڑھ جاتی. اب اس کی عمر جو بڑھ رہی ہے, انٹرسٹنگلی فرشتہ آ کے دوبارہ اس کی عمر جو لکھتا ہے, یہ سب اللہ المحفوظ میں لکھا ہوا ہے, بیکاز اللہ المحفوظ از دی ماسٹر ٹیبلٹ. ہاؤ انٹرسٹنگ. ماسٹر ٹیبلٹ میں اس کی پریویس ڈیٹ آف ڈیتھ بھی لکھی ہوئی ہے, اس کے آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد یہ نیک اعمال کرے گا, دعا کرے گا, اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ چینج ہو جائے گی اور نئی ڈیٹ آف ڈیتھ یہ ہو. سو ایوری تھنگ از ریٹن دیئر. سچ از دا گریٹنس آف اللہ, سچ از دا نالج آف اللہ. اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بندہ کب دعا کرے گا اور اس کی تقدیر کیسے چینج ہوگی. سو this clears a lot of doubts. Okay, but you have to understand کہ لوح المحفوظ جو ماسٹر ٹیبلٹ ہے اس کی چیزیں چینج نہیں ہوتی. اوکے, I have given you the example کہ ڈیٹ آف ڈیتھ جیسے چینج ہوگی. سو لوح المحفوظ will also have this کہ یہ بندہ نیک اعمال کرے گا, یہ بندہ اس وقت دعا کرے گا, اس دعا کی وجہ سے یہ ڈیسٹنی آلٹر ہوگی. وہ سب کچھ ریکارڈڈ ہے لوح المحفوظ میں, بیکاز دیٹ از دا پرائمری, دا ماسٹر ریکارڈ. تو ماسٹر ریکارڈ سے چیزیں نہیں ہلنے والی, لیکن جو ڈیلی کے میٹرز ہیں جو لکھے جا رہے ہیں یہ چینج ہو سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں نیک اعمال سے اور دعا سے. سو اٹس جسٹ لائک کہ ایک بندہ بیمار ہے ڈیتھ بیڈ پہ اور وہ میڈیسن لیتا ہے, اس کی لائف کچھ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہوگی سائنٹیفکلی. سو دعا از یور اسپرچل میڈیسن, یو نیڈ دعا. بٹ ون تھنگ وی نیڈ ٹو بی شیور, عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, the great companion of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, the second caliph, what he said that, oh Allah, if you have written me amongst the fortunate ones, then confirm that. And if you have written me amongst the deprived ones, then erase that. سبحان اللہ. حضرت عمر یہ دعا کریں کہ اے اللہ, اگر آپ نے مجھے لکھا ہوا ہے فارچونیٹ ونز میں, یعنی کہ خوش قسمتوں میں جن کی لائف اچھی ہوگی یہاں پہ, تو پلیز اس کو کنفرم کر دیں, اس پہ مزید ٹھپا لگا دیں, یعنی اینجلز مزید اس پہ سٹیمپ لگا دیں. اور اگر میں ڈپرائیوڈ ونز میں سے ہوں, یعنی میں ڈپرائیوڈ ونز میں سے ہوں, یا کہ میں فارچونیٹ ونز میں سے ہوں, اور اگر میں ڈپرائیوڈ ونز میں سے ہوں, تو اللہ آئی بیگ ٹو یو کہ پلیز اس کو چینج کر دیں, مجھے فارچونیٹ ونز میں سے بنا دیں. سو کین یو امیجن حضرت عمر ہمیں کیا سکھا رہے ہیں اور کتنی خوبصورت دعا کر رہے ہیں کہ دعا تو کرو, ہر چیز چینج ہو سکتی ہے. اللہ لوز ٹو ہیئر فرام یو. اور اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں, بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ مجھے دعا کی توفیق بھی دے گا کہ نہیں دے گا. کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنی ڈرنے والی بات ہے کہ توفیق ملنا یہ بھی اللہ کی بہت ایک بڑی نعمت ہے, اور توفیق نہ ملنا اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم اللہ سے بات بھی نہیں کر رہے,
کسی چیز کی وش بھی نہیں کر رہے, دعا بھی نہیں کر رہے. امام ابن عطا رحمہ اللہ, ان کا بڑا زبردست کوٹ ہے اس پہ. ہی سیڈ کہ if Allah subhanahu wa ta'ala allows your tongue to move to ask him of something, know that Allah wants to give you something. یعنی جب آپ نے کہا اللہم, اے اللہ, جب آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے اے اللہ, تو جان لیجئے کہ اللہ کی توفیق ہے اور اللہ آپ کو کچھ دینا چاہتا. کتنی زبردست بات ہے. تو جو شخص صرف اللہ سے اللہم ہی کہہ دے, اے اللہ پکار ہی لے, وہ جان لے کہ اللہ کی طرف سے, اور اس کے اچھے دن جو ہے وہ شروع ہو گئے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ loves that person and he's going to give him something. But keep one thing in mind, while asking Allah subhanahu wa ta'ala, keep this in mind that what we deem fit may not be fit, okay? Sometimes وہی چیز کچھ اور لوگ ڈیزرو کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو مل جائے گی, یا ایٹ ٹائمز وہ چیز ہمارے لیے بہت پینفل ہوگی اور ڈیفینیٹلی وہ چیز ہمارے لیے ایک پین کا کاز ہوگی. سو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بے صبرے کی دعا قبول نہیں کرتے, ہیسٹی پرسن کی دعا قبول نہیں کرتے, کیونکہ وہ ہیسٹ کر رہا ہے.